الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ہم لوگ سن ہجری 1442 کے بالکل آخری مہینے میں ہیں، اور بلکہ اب آخری ہفتے میں بھی ہم داخل ہیں۔ آج اس سال کا اس مہینے کا حج ہونے کے بعد پہلے جمعہ کا یہ درس ہے، جس میں خاص کر کوکن میں بہت ہی زبردست سیلاب آیا ہے، جس سے لوگ کافی سارے پریشان ہیں، مال سے بھی، گھر کے تمام سامان سے بھی، اور پانی چھٹنے کے بعد گھر میں سارا کیچڑ آنے سے بھی۔ راحت کاری کا کام چل رہا ہے، صرف کوکن ہی سے نہیں، تمام ہندوستان سے جماعت در جماعت، کمیٹی در کمیٹی، این جی او، ٹرسٹ در ٹرسٹ سامان لے کر کوکن پہنچ رہا ہے، اور کوکن میں چپلون کا ایریا، کھیڑ کا ایریا اور مہاڑ کا ایریا سیلاب کے زد میں آ کر تقریباً 10 سے 12 فٹ پانی میں تمام گھر ڈوبنے کے بعد اب جو حال ہے اس میں گاؤں بھی بہہ کر گئے ہیں۔ گاؤں کے لوگ وہی بچے ہیں جو گاؤں میں نہیں تھے۔ کچھ گاؤں میں ایسے کہ آج بھی مہاجر اور انصار کا معاملہ ہو رہا ہے کہ ان کا گاؤں ڈوب چکا تھا، آج وہ دوسرے کے گھروں میں ہے۔ اور مہاڑ ہو، کھیڑ ہو یا چپلون ہو، ہر جگہ پر ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے دوسرے بھائی پہنچ رہے ہیں، سارے کے سارے صرف انسان کو دیکھ رہے ہیں اور انسان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس میں بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ تو کون سے دین سے تعلق رکھتا ہے یا کون سے مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سب بھائی بھائی ہو گئے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ہی مہاجر و انصار کا رشتہ قائم و دائم رکھے ایسے پریشانیوں میں، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم آزمائش میں ہیں، ابھی نصر ختم نہیں ہوا، ابھی کورونا ختم نہیں ہوا، ابھی لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا، کہ یہ ایک دوسری آزمائش ہمارے بھائیوں پر آئی ہے۔ ضرور ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ضرور ہم سے کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ غضب ہمارے اوپر آ رہا ہے، اور جو اپنے حال میں اچھے ہیں، اس ایریے میں نہیں ہیں، ان کا بھی آزمائش ہو رہا ہے کہ کیا وہ اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو وہاں پہنچا بھی نہیں ہے، دوسروں کے اوپر اندھا دھند تنقیدیں کر رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو درد مندان ہماری ہے، مہاڑ میں ہو یا کھیڑ میں ہو یا چپلون میں ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ ان کے پاس ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کی این جی او، ہر قسم کے مکتب فکر کے لوگ جا کر اپنا ساز و سامان، اپنی ریلیف، اپنی مدد اتار رہے ہیں، اور وہ بھی حتی الامکان ماشاءاللہ تبارک اللہ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی تنقید نہ کی جائے۔ اسی طرح چپلون کے اندر اور کھیڑ کے اندر بھی لوگوں نے تنقیدیں شروع کر دی ہے کہ جہاں پر مال اتارا جا رہا ہے، لوگ لائن میں ان کو نہیں دے رہے، جو گاڑی میں آ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم گاڑی میں کون آ رہا ہے، اور جن کو 10-15 کٹس دی جا رہی، وہ لوگ ہیں جن سے رابطہ ہو چکا ہے اور ان کے ایریے میں راشن نہیں پہنچایا ہے، تو وہ گاڑی لے کر آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، لیکن تنقید کرنے والے اس کا الٹا کہتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ تصویریں نہ لو، مت لو، لیکن ہم اگر مرنے پر آئے تو ہم پتہ نہیں شاید حرام بھی کھا سکتے، شیخ اس کا جو ہے نا شرح کر دیں گے۔ تو لوگ جو تصویریں لے رہے ہیں، ایک دو لے رہے ہیں، ان کو اگنور کر دو، اور آپ جو ہے نا کمر کس کے جو ہے نا لوگوں کی مدد کرنے جاؤ۔ گھر میں بیٹھ شعر و شاعری کر کے، گھر میں بیٹھ کر شعر و شاعری کر کے، خودداری کا رشتہ دکھا کر واہ واہی اپنے شعر و شاعری پر بٹورو مت۔ آپ فلائٹ کا ٹکٹ بناؤ، اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، دبئی میں ہیں، قطر میں ہیں، کہیں پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، یا پھر اگر فلائٹ کا ٹکٹ بنا کر نہیں جاتے ہو تو کم از کم ایسی تنقیدیں مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اور شیخ بھی دعا کریں گے۔ دوسری غم کی بات، ہمارے فیض احمد شمس الدین پرکار فروس کے 1989 سے سعودی عرب میں ہیں، ابو صدیق سے ہی پڑھے ہیں جہاں سے میں پڑھا ہوں، اور وہ آٹو موبائل کے اس میں ماشاءاللہ مہارت حاصل کر کے یہاں پر ایڈوائزر رہے ٹویوٹا کمپنی کے، اور آخر میں مینیجر بھی ہوئے۔ ہمارے مدینہ میں کافی سارے سال رہے، ہمارے مدینہ کی کوکن کمیٹی مدینہ کے وہ ایڈوائزر پہلے دن سے آخری دن تک رہے۔ اتنا ہی نہیں، کرکٹ سے بھی شوق تھا، اور ہمارے مدینہ کرکٹ کلب کے وہ بھی ایڈوائزر ہمیشہ رہے، بلکہ مینیجر رہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے ہی آخری اچھا کام کرنے کی توفیق دے کہ انہوں نے آخری جو مرحلہ کیا ہے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، وہ ہمارے کوکنیوں کے ریلیف کے لیے کچھ پیسہ دے کر فوت ہو گئے۔ میرے پاس میں جو آخری میسج ان کا ہے وہ یہ ہے کہ مجیب بھائی، یہ پیسے میں نے یہاں پر کچھ اس سے ٹرانسفر ہوتا ہے موبائل سے، موبائل STC پے کہتے ہیں اس کو، میرے موبائل میں آیا، اور دوسرے دن بھی میرے پاس موبائل میں ان کی طرف سے حجت الوداع، جو آج حجت الوداع کا عالمی منشورہ یعنی مینیفیسٹو کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے، وہ ایک انہوں نے مجھے بھیجا جو 10:51 کو مجھے ملا، لیکن اس سے پہلے وہ 9:30 بجے فوت ہو چکے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین کا علم حاصل کر کے، قرآن اور صحیح احادیث کا علم حاصل کر کے اس کے اوپر من وعن عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کا جو خطاب ہے شیخ محترم نے جس کو چنا ہے، حجت الوداع کا عالمی منشورہ، وہ یہی ہے کہ ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے۔ دیکھتے ہیں آج فضلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کی طرف سے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں
رکھنی ہے وہ حجۃ الوداع کا وہ خطبہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عالمی منشور جاری کیا تھا۔ ہم اور آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سن 10 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا اور آخری حج کیا تھا، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب آپ کا عرفات کے میدان میں ہوا اور 2 خطاب منی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یوم النحر کو 10ویں ذی الحجہ کو، عرفات میں 9 ذی الحجہ کا خطاب تھا آپ کا، اور منی کے اندر 10 ذی الحجہ کو آپ نے خطاب کیا، اور اسی طرح منی میں 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا تھا۔ اور ایسے موقع پر آپ اندازہ لگائیے کہ ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، مسلمان ہر طرح سے ستائے ہوئے تھے، اپنے جان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنے پر، دین اور عقیدے کی حفاظت کی خاطر گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ہر طرف اذیت تھی، ہر طرف پریشانی تھی، اور لوگ برابر آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ پوری تاریخ سیرت کا اپنے ذہن میں رکھی۔ اور آج حجۃ الوداع کا جو موقع ہے، اس موقع پر 1,44,000 تقریباً صحابہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں جمع ہیں اور ان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کس طرح خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ ماضی میں کیا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ آپ کو ستایا جا رہا تھا، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پشت پر لا کر کے اونٹ کی اجڑی رکھ دی جاتی تھی، اس کی گندگی رکھ دی جاتی تھی، صحابہ کو اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ اور آج ایک وقت وہ ہے کہ پورے عرفات میں کوئی کافر نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی مشرک نظر نہیں آ رہا ہے، چاروں طرف لا الہ الا اللہ کہ پڑھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے والے 1,44,000 افراد موجود ہیں۔ کس قدر خوشی کا وقت نہیں ہو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا تھا عرفات کے میدان میں، جس کو حج کا خطبہ کہتے ہیں، جسے حج کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا آخری حج تھا، اس کے بعد آپ دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج، الوداعی حج۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج نہیں کیا، اور اسی سال چند تھوڑے ہی وقفے کے بعد ربیع الاول ذی الحجہ میں حج ہوا، اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول،
اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس خطاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں رکھی ان کی حیثیت عالمی منشور کی۔ کسی مسلمانوں کے لیے خطاب نہیں تھا، بلکہ یہ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے لوگوں سے تھا۔ اسی لیے اس خطاب میں آپ نے یا ایھا المومنون کہہ کر خطاب نہیں کیا تھا صحابہ کو، یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ منشور، یہ آپ کا یہ فرمان، آپ کا اعلان حقوق و واجبات سے متعلق تھا۔ آج بہت سی تنظیمیں، اقوام متحدہ اور بعد کے لوگ حقوق انسانی کا رٹ لگاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پیشتر عرفات کے میدان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حقوق کا اعلان کیا تھا۔ کسی دوسرے اعلان کی ضرورت نہیں، یہ عالمی اعلان تھا، عالمی فرمان تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان سے جاری کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خطبے کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں۔ اس خطبے کی چیزوں کو محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں مختلف روایتوں میں ذکر کیا ہے، اس خطبے کا ذکر کیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ تمام اجزاء کو جمع کر کے سیرت نگاروں نے، خاص طور سے محمد بن اسحاق اور ابن ہشام وغیرہ نے اس خطبے کو تفصیل کے ساتھ تمام روایتوں کو جمع کر کے پیش کیا ہے۔ یہ عالمی دستور ہے، عالمی قانون ہے، عالمی منشور ہے جو انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے، انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے وہ اصول اور ضابطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کے اعادے کی ہمیشہ ضرورت ہے کہ مسلمان خطبے کو بار بار پڑھیں اور لوگوں میں اس عالمی منشور کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام مسلمان کسی اور کے محتاج نہیں ہے، اسلام نے سب کچھ دیا ہے مسلمانوں کو۔ تو آئیے آج ہم اس خطبے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر ہم غور کریں گے کہ اس کے اندر کس طریقے سے بنیادی امور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے، انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے انتہائی ضروری جو ہے آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس خطبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً خطاب کے آغاز میں جیسا عادت طیبہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ اللہ کے حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں، یہ خطبۃ الحاجہ اس کو کہا جاتا ہے، اور محدثین نے اس خطبے کو محفوظ کیا ہے۔ اور خطبہ عام طور سے جو سنت کی اتباع جو خطبہ کرتے ہیں، اس خطبے کو جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں جو ہے مختلف خطبوں میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید کا اعلان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ
کے بعد اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ وحثکم علی طاعتہ، کہ جو ہے میں تمہیں اللہ کے تقوی کے، ہم تمام خطبوں میں اللہ کے نبی حمد و ثنا کے بعد تقوی کا درس پڑھاتے تھے، کیونکہ یہ اساس، یہ بنیاد ہے تقوی۔ اگر حق پر قائم رہنا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم کنار ہونا ہے، تو ہماری زندگی میں تقوی کی اسپرٹ ہونی چاہیے، تقوی کی اسپرٹ ہونی چاہیے، تاکہ شیطان ہمیں صحیح راستے سے پھیر نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تقوی کا درس پڑھایا، اور تقوی کے درس پڑھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، اور اس کے بعد آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد، ایھا الناس اسمعوا منی ابین لکم فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا، نہیں کہا، صرف مومنوں کو خطاب نہیں، پوری انسانیت کو آپ نے خطاب کیا۔ پوری انسان، اسلام آیا ہے پوری دنیا کے لیے، اسلامی قوانین، اسلامی احکامات تمام انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالمی خطبے میں، عالمگیر خطبے میں اللہ کے نبی پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس اسمعوا، سنو، میری باتوں کو سنو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس کے بعد اس طرح تم مجھ سے نہ مل سکو، میری تمہاری ملاقات اس طرح نہ ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اشارہ آ چکا تھا، دین کی تکمیل کے بعد اب آپ کی دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اشارہ دے دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد شاید تم سے اس طرح میں نہ مل سکوں، لہذا غور سے سن لو، جو کچھ کہوں اس کو محفوظ کر لو، غور سے سنو، اور جو کچھ کہوں اسے محفوظ کر لو، یاد کر لو، پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، پھر یہ باتیں تم سے میں کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں، لہذا جو باتیں اس خطاب کے اندر کہی جا رہی ہیں اس کو غور سے سننا، یہ توجہ مبذول کیا تمام لوگوں کا۔ تو اور اس کے بعد لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، پھر اس پورے خطاب کے اندر آپ کا خطاب یا ایھا الناس سے، تمام انسانیت سے، تمام گورے کالے سب سے ہے، کسی امتیاز، کوئی امتیاز نہیں کہ آپ کی کتاب صرف گوروں کے لیے، کالوں کے لیے، عربوں کے لیے، عجموں کے لیے نہیں، سارا عرب، عجم، گورے کالے، لمبے ناٹے، پورے انسانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تھا۔ ایھا الناس، پہلی چیز جو بتائی آپ نے، ان دماءکم واعراضکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون، ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم، کہ تمہارا مال، تمہاری خون تمہارا اور تمہاری عزت اور آبرو، تمہارے مال یہ تم پر حرام ہیں، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، جس طریقے سے آج کا یہ دن، یہ عرفہ کا دن آج جس طرح قابل احترام، جس طریقے سے یہ شہر مکہ قابل احترام،
جس طرح یہ ذوالحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو یہ قابل احترام ہے، ایک دوسرے کے مال کی، ایک دوسرے کی جان کی، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کی تمہیں قدر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ڈاکہ نہ کسی کی جان پر ڈاکہ ڈالنا، نہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، نہ کسی کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈالنا۔ یہ عالمی منشور تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالمی اعلان، فرمان یہ جاری ہو رہا ہے۔ عرفات کے میدان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جاری کر رہے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو۔ اس وقت یہ چیز دنیا میں نہیں تھی، دنیا کے لوگ یہ چیز نہیں جانتے تھے۔ 14 سال کے بعد حقوق کی باتیں لوگوں نے سیکھی ہیں، 14 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الانسان کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، پوری دنیا کے لیے پیغام تھا کہ ان دماءکم واعراضکم، ان دماءکم اموالکم اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ یہ اعلان تھا عالمی۔ آج میرے بھائیوں، جان، مال، عزت اور آبرو دنیا میں کوئی محفوظ نہیں۔ آج نہ لوگوں کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت اور آبرو۔ ترقی یافتہ کتنے بڑی ترقی، یورپ نے بڑی ترقی کی، یورپ نے بڑی ترقی کی ہے بھائی، دنیا نے بڑی ترقی کی۔ اس ترقی یافتہ دور کا عالم یہ ہے کہ آج نہ تو جان محفوظ ہے، کب کس کو مار دیا جائے، کہاں کس کو مار دیا جائے، نہ کسی کی جان کی قدر ہے، نہ مال کی، مال کیسے لیا جائے، اور نہ عزت اور آبرو کی کوئی پرواہ رہی ہے۔ یہ اس طرح اس دنیا نے ترقی کی، اس کو آج ترقی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کا دستور جاری کیا عرفات کے میدان سے کہ جان محترم ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی بغیر بدلے میں کسی کو قتل کر دیا تو فکأنما قتل الناس جميعا، تو تمام انسانیت کا قاتل۔ قتل کو حرام کیا گیا، قتل کو حرام قرار دیا گیا، اللہ کے قتل کے جو اسباب و رجوع شرعی ہیں اسی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، 3 بنیادوں پر بس۔ یا تو قاتل ہو، اس کے بدلے میں قتل قصاص میں قتل کیا جائے، یا شادی شدہ زانی ہو اس کو رجم کر دیا جائے، یا وہ مرتد ہو گیا ہو، اسلام لانے کے بعد کفر میں داخل ہو گیا۔ یہ 3 وجوہات ہیں کسی کو قتل کرنے، ورنہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا الا بحقہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی قانون یہاں سے جاری کیا کہ خون، جان، مال، عزت، آبرو، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اب اس کی حفاظت ہوگی اور مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں، مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے محافظ بن کر اٹھیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا امانت کی ادائیگی کا، الا هل بلغت اللهم فاشهد فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه۔ جس کو امانت سونپی جائے وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت کی ادائیگی پر زور دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امانت ضائع نہ ہو جائے، امانت کی بڑی ذمہ داری، ایمان کے منافی، یہ نفاق کی علامت بتائی گئی۔ امانت
یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، امانت کو ادا کیا جائے، ہڑپ نہ کیا جائے کسی کی امانت کو۔ آج تو اس کو ہوشیاری اور چالاکی سمجھے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا اس ذمہ داری اٹھانے سے۔ تو امانت میں صرف پیسے کی امانت نہیں، جو بھی ڈیوٹی آپ کی لگائی جائے، جو بھی ذمہ داری آپ کو سونپی جائے، سب امانت۔ امانت کی ادائیگی، آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں، یہ امانت ہے آپ کی گردن پر، اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اگر صحیح ڈیوٹی ادا نہیں ہو رہی ہے تو یہ خیانت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پیسہ رکھ دیا آپ کے پاس اور آپ اس کی حفاظت کریں، نہیں، جو ذمہ داری، جو عہدہ آپ کو دیا گیا، جو ذمہ داری آپ پر دی گئی، اس کی ادائیگی یہ امانت ہے، اسے کما حق ہو ادا کرنا ہے۔ اگر اپنی ڈیوٹی میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے، جب امانتوں کا خیال نہ رہے، جب لوگ خیانت کرنے لگے، تب قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت قریب ہے۔ تو اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی ادائیگی پر زور دیا اور یہ عالمی قانون جاری کیا کہ امانت میں کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصادی ناسور جو ہے ہمارے معاشرے میں اقتصادیات کی حیثیت سے سود، ربا، انٹرسٹ، اس کے خاتمے کا اعلان کیا اور فرمایا ان ربا الجاہلیہ موضوع ولکن لکم رؤوس اموالکم۔ اب تک جو سودی کاروبار چل رہا تھا آج سے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی سود نہیں لے سکتا، جو آپ کا اصلی مال ہے، جتنا آپ نے دیا ہے صرف اتنا لینے کا آپ کو حق ہے۔ اپنا راس المال لے لو، اور جو سود کا معاملہ تھا آج سے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، آج سے اس کا خاتمہ ہو۔ ان الربا الجاہلیہ موضوع، جاہلیت کے زمانے سے جو سودی کاروبار اب تک چلا آ رہا تھا اس کے خاتمے کا آج اعلان ہو رہا ہے۔ اب کوئی سودی کاروبار نہیں کر سکتا، اب سود کا لینا دینا بند کیا جا رہا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے لیکن سودی کاروبار کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، کہا گیا اگر سود چھوڑتے نہیں ہو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار کرو۔ تو سودی معاملہ کرنا اللہ رسول سے جنگ کرنا ہے، لیکن آج ہم دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں، آج ہم دھڑلے کے ساتھ اللہ رسول سے جنگ بھی کر رہے ہیں اور پھر اپنی قسم پرسی کا جو ہے ڈڈورا پیڑ رہے، بھائی کیا کریں، بڑی پریشانی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ پریشانی بڑھے گی جب اللہ سے جنگ کریں گے، اللہ کے رسول سے جنگ کریں گے، تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تو بہرحال آپ نے سود کا خاتمہ فرمایا اور راس المال سے لینے کی اجازت دی، اور فرمایا سنو میں اس کا خاتمہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں، سود کا خاتمہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں۔ ان اول ربا ابدأ به عمی عباس بن عبد المطلب، سب سے پہلے جس سود کا خاتمہ میں کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سودی کاروبار ہے، ختم کر رہا ہوں۔ تو قول اور فعل دونوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اصلاح اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے، تنفیذ اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے۔
کہ اپنے اوپر تو نافذ نہیں کرو، دوسروں پر قانون نافذ کرو۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا پوری انسانیت کو کہ نفاذ اپنے گھر سے ہو۔ چنانچہ کہا میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود کی، کیونکہ کاروباری لانی تھی، یہ تاجر تھے اور تجارت کی وجہ سے سودی کاروبار چل رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ اب وہ نہیں لے سکتے، اب وہ نہیں لے سکتے، ختم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةَ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت کا خون بھی آج ختم ہو رہا ہے۔ جاہلیت میں جو بدلے کا، اس نے مجھ کو مارا، میں نے اس کو مارا، اس نے میرے فلاں کو مارا تھا، اب میں مارے نہیں زندہ رہوں گا، اور یہ سلسلہ تھا جنگ و جدال کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا، جو قتل ہو گیا، کچھ ہو گیا ماضی میں جاہلیت کے زمانے میں، اب اس کو زندہ نہیں کیا جائے گا، سب میں ختم کرتا ہوں، اب کسی سے کچھ نہیں لیا جائے گا، خلاص۔ ان دماء الجاہلیہ موضوع، جس طرح سے جو ہے جاہلیت کا خون اب ختم کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے جس کا خون میں ختم کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب۔ اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے گھر سے شروع کیا کہ آپ کے عزیز ہیں حارث بن عبد المطلب کے پوتے تھے عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب۔ یہ بنو سعد میں جو ہے رضاعت کی عمر گزار رہے تھے، کسی نے پتھر مارا اور ان کی وفات ہو گئی تھی، تو کہا سب سے پہلے اس خون کو میں ختم کرتا ہوں، جائیے خلاص۔ اپنے گھر سے اصلاح ہونی چاہیے میرے بھائی، یہ پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھیجا، حرام کاروبار کا خاتمہ، یہ اعلان کہ آپ کوئی سودی معاملہ نہیں کر سکتا، اب جاہلیت کی چیزیں ختم کی جا رہی ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ مَآثِرَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ غَيْرُ السَّدَانَةِ وَالسِّقَایَةِ۔ یاد رکھو جاہلیت کے جو امتیازات تھے وہ سب ختم کیے جا رہے ہیں، اب جاہلی نخوت نہیں رہے گی، وہ چیزیں سب ختم ہو گئی ہیں، اب لوگ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد سب بھائی بھائی ہیں۔ تو امتیازات جو جاہلیت کے تھے، جاہلی امتیازات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اس منشور کے ذریعے، اور کہا کہ یہ ختم خلاص۔ صرف جو ہے دو چیزوں کا یہاں آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کا جو قریش کو حاصل تھا وہ حاصل گیا، باقی تمام عہدے اور تمام چیزیں جو پہلے تھیں، جو امتیازی پوزیشن بنائے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تمام امتیازات سب سے واپس لیے جا رہے ہیں۔ صرف گھر کی تولیت، خانہ کعبہ کی حفاظت اور خدمت اور حاجیوں حجاج کرام کو پانی پلانے کا جو سلسلہ تھا اور جو جن کو یہ حقوق حاصل تھے وہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے حدود کو بتایا اور فرمایا کہ دیکھو العمد ما قتل، جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمد قود، اگر جان بوجھ کر عمدن کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص ہے۔ عمدن کسی کو مار دیا، عمدن مانے جان بوجھ کے مارا، مارنے کی نیت سے مارا، ایسے آلے سے مارا جس سے لوگ مر جاتے ہیں، تو اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر قتل عمد ہے تو اس کو قصاص ہوگا، جان کے بدلے جان۔ اس کی تفصیل ہے جان کے بدلے جان، لیکن اگر ورثہ معاف کرنا چاہیں مقتول کے ورثہ، ان کو معاف کرنے کا اختیار۔
دیت لے کے چھوڑنا چاہیں تو دیت لے کر چھوڑ سکتے، معاف کرنا چاہیں معاف کر دیں، دیت لے کے چھوڑنا چاہیں دیت لے کے چھوڑیں، لیکن اگر وہ قصاص پر ہے تو قصاص لیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا وہ شبہ العمد ما قتل بالعصا والحجر، اور شبہ عمد ہے اگر یعنی مارا لیکن ایسے آلے سے مارا کہ جس سے عام طور سے لوگ مرتے نہیں، یہ ڈنڈے سے مار دیا، پتھر پھینک کے مارا اور انسان مر گیا، یہ قتل جو عمد نہیں ہے، اس لیے اس کو شبہ عمد کا مارنے کی نیت مارا تو، لیکن ایسے آلے سے مارا جس سے عام طور سے لوگ مرتے نہیں ہیں، تو اس میں کہا میت بہیر، اس پہ 100 اونٹ جو ہے دینا ہوگا، مقتول کے ورثہ کو 100 اونٹ دینا ہوگا، اس کو تو دیت کہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر آج بھی جہاں دیت جاری ہے اسی بنیاد پر 100 اونٹ۔ فمن زاد فهو من اہل الجاہلیہ، اور اس سے زیادہ کا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اسلام میں روا نہیں، اس نے نظام بنایا۔ اور پھر قتل خطا کا بھی نظام بتایا گیا، قتل خطا غلطی سے کوئی مر گیا، مارنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، لیکن اچانک گاڑی کے نیچے آ گیا، مار رہا تھا پرندے کو اور گولی لگ گئی انسان کو، تو اچانک بغیر ارادے کے بغیر جانے ہوئے اس کو قتل خطا کہا گیا۔ قتل خطا میں دیت دے گا اور کفارہ ادا کرے گا، دیت دے گا اور کفارہ ادا کرے گا، کفارے میں یہ غلام آزاد کرے، یہ طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے قانون جاری کیا یہاں سے عرفات کے میدان سے، اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان الشیطان قد یئس ان یوبد فی ارضکم ھذہ ولکنہ قد رضی ان یطاع فیما سوی ذلک، شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے اب کہ وہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی کوئی عبادت کرے، مایوس ہو گیا۔ صحابہ کا ماحول دیکھ کر، صحابہ کا عقیدہ دیکھ کر، ان کی دینی پختگی دیکھ کر کے شیطان مایوس ہو گیا کہ اب تو یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں، اب یہاں ہم پرستش نہیں کرا سکتے اپنی، اب کوئی بت پوجنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو مایوس ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پھر بہت سے لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول نے کہا نا شیطان مایوس ہو گیا ہے تو اب جو ہے غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئی جب تک کہ قبیلے دوست کہ عورتوں کے کولے ذوالخلصہ بت پر جب تک ہلیں گے نہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہے بتوں کی پوجا میں نہیں لگ جائیں گے۔ تو احیاء من العرب، عرب کے کچھ قبائل کہا کہ جو ہے وہ بت پرستی میں لگے گی قرب قیامت۔ تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی بات نہیں، صحابہ کا ماحول دیکھ کر کے شیطان کو اس سے مایوسی ہوئی تھی کہ اب یہ لوگ نہیں مانیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھو وَرَضِيَ أَن يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، لیکن شرک سے کم چیزوں پر اس کی اطاعت سے وہ راضی ہے کہ دوسری چیزیں تمہارے اندر شرک نہیں، تمہیں شرک پہ لگا نہیں سکے گا، لیکن تم کو دوسری چیزوں میں وہ مبتلا کرے گا، مما جو ہے تَعْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، جن اعمال کو تم معمولی سمجھتے ہو، ایسے اعمال کرائے گا غیر شرعی جس کو تم کیا بات ہے، اس میں غیر اللہ کی قسم ہی تو کھانی ہے، اس میں کیا چل ہوتا ہے، قسم کھا لو کوئی بات نہیں ہے،
تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کو معمولی سمجھتے ہو ان چیزوں میں وہ تم سے کرانے کی کوشش کرے گا. اگر شرک نہیں کرائے گا تو کبیرہ گناہ میں لگائے گا، کبیرہ نہیں کرا سکتا تو صغیرہ میں لگائے گا، گناہ نہیں کرا سکتا تو بدعات میں لگائے گا. وہ کوشش کرے گا. شیطان اس سے مایوس نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ نے متنبہ کیا کہ یاد رکھنا، قدم پھونک پھونک کے رکھنا، کہیں شیطان کی اطاعت نہ ہونے پائے. یہ پیغام تھا حجۃ الوداع کا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحذروا علی دینکم، تو اپنے دین کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا، احتیاط کا پہلو غالب رہنا، کہیں بھی شیطان کی مرضی نہ چلنے پائے، شیطان کی اطاعت نہ ہونے پائے، وہ تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. اس کے بعد آپ نے خطاب میں فرمایا انما النسیء یا ایھا الناس انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی یہ کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے کہ حرمت والے جو مہینے تھے ان مہینوں کا نام بدل کر حیلہ سازی کے ذریعے ان کو حلال کر لیتے تھے. محرم ہے، حرمت کا مہینہ ہے، جنگ کرنے کا شوق آیا تو کہہ دیا نہیں یہ محرم نہیں ہے، سفر ہے. نام بدل کر کے جو ہے اپنے لیے اس کو حلال کر لیتے تھے. تو نسی جو ہے حیلہ سازی تھی، تو کفار و مشرکین کی حیلہ سازی تھی. اسی لیے اللہ نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی جو ہے مہینوں کا نام بدل کر حیلہ سازی کے کرنا جو ہے یہ کفر میں اضافہ ہے. تو حیلے سے اللہ کے حرام کردہ چیز کو حیلے سے حلال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کی حرمت کا اللہ کے نبی نے اس خطبے میں اعلان کرایا. حیلہ سازی چھوڑ دینا، کفار کی طرح حیلہ نہ کرنا. لیکن آج مسلمان حیلے اور بہانے سے، بلکہ اس کو کچھ لوگوں نے تو دین بنا لیا، کہتے ہیں شرعی حیلہ. یہ شرعی حیلہ ہے. شرعی حیلہ کی مثال ایک ہمارے ہاں حلالے کی شکل میں موجود. جوش میں آئے تیسری طلاق دے دیے، طلاق 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 کی گولیاں چھوڑ دیے. اس کے بعد جب پریشان ہوئے جب کہ بیوی تو ہاتھ سے نکل گئی تو کہتے ہیں بھائی حلالہ کر لو، رات بھر کے لیے کسی سے نکاح کر دو، وہ اپنا منہ کالا کرے رات بھر اور پھر صبح طلاق دے دے. پھر تم یہ حیلہ سازی ہے. اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے حیلہ سازی ہے میرے بھائی. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النسیء جو ہے، یہ نسی جو ہے زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو ہے کفار اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں. ایک سال اس کو حلال کہتے ہیں، ایک سال اسی مہینے کو حرام قرار دے دیتے ہیں. تو اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے حیلہ سازی یہ حرام ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیته یوم خلق السماوات والارض. زمانہ گھومتے پھرتے. تو کفار نے اس قدر یہ حیلہ سازی کی تھی، مہینوں کے نام اس قدر بدلے تھے کہ مہینے سب گڑبڑ ہو گئے تھے. کون مہینہ کون محرم ہے، کون سفر کا مہینہ ہے، اصلی مہینہ کون سا ہے، اس میں امتیاز ختم ہو گیا تھا. لیکن جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا سن 10 ہجری میں، تو ذی الحجہ اپنے صحیح مقام پر پہنچے. ذی الحجہ ہی کا مہینہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیته یوم خلق السماوات والارض، کہ جو ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو جو تخلیق کیا تھا اس دن کے حالت میں زمانہ گھومتے پھرتے پہنچ چکا ہے اپنی اصلی حالت میں. اور مہینہ جو ہے سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور ان میں سے 12 مہینوں میں جو ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 3 ثلاث متوالیات، 3 پے بپے ہیں،
اور واحد فرد، اور ایک تنہا ہے بین ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم و رجب و مضر بین جمادہ و شعبان. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے ایک ساتھ حرمت کے، اور ایک مہینہ تنہا ہے جو رجب اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ہیرا سازی کا خاتمہ کیا اور امت کو درس پڑھایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کے لیے کبھی ہیلا سازی نہ کرنا، یہ کفر ہے. ہیلا سازی کرنا یہ کفر ہے. حلال کو حرام کرنے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلا تلاش کرنا یہ کفر ہے، اور اس کو کفر قرار دیا، اور اس سے امت کو، انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالمی خطبے کے اندر منع فرمایا. اور پھر اشہر حرم کی حرمت کو باقی رکھا کہ اس کے اندر جنگ و جدال، ان مہینوں کا احترام کیا جائے، اس کے اندر جو ہے معصیت کے گناہ سے کاموں سے اتلسا بڑھنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں جنگ و جدال کا خود سے آغاز نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی. اس خطبے کے اندر خواتین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی. اس عالمی خطبے میں آپ نے فرمایا ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حق، کہ دیکھا تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر، تمہاری مسند پر کسی دوسرے کو بیٹھنے نہ دے، اور نہ ہی تمہارے گھر میں جس کو تم آنا نہیں چاہتے اس کو داخل ہونے دے. تمہارے بستر پر تمہارے علاوہ کسی کو نہ آنے دیں، اور جن کو تم ناپسند کرو ان کو گھر میں آنے نہ دیں بغیر تمہاری اجازت کے. اجازت ہے تبھی آنے دیں. جس کو روک دو، منع کر دو، یہ نہیں آئے گا ہمارے گھر میں، کوئی بھی ہو. اور فحش کا ارتکاب نہ کریں. فَإِنْ فَعَلْنَا، اور اگر اس میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی، مخالفت پر اتر آتی ہے بیوی، تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ایسی صورت میں ان کو تنبیہ کرو. جو ہے اگر ایسا ہے تو ان کو تنبیہ، بستر ہم بستری ترک کر دو تنبیہ کے لیے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا. اور فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ جو ہے فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. قرآن میں بھی یہ چیز، اس خطبے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کو نصیحت کرو. نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو ہم بستری ترک کر دو. یہ بھی کارگر نہیں ہوتی ہے تو ہلکی مار مارو، ہلکی مار مارو غیر مبرح، جو ہے جس سے کہ جسم پر نشان نہ پڑنے پائے ایسی مار نہ مارنا. اور اگر وہ باز آ جائیں تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کے نان و نفقے کی پوری ذمہ داری تمہاری ہے دستور کے مطابق. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور خاص ساتھ کہا دیکھو ہمیشہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا، اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں. وہ تمہارے تابع ہیں. اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم کو قوام بنایا ان پر، اس لیے ان کی نگہداشت اور ان کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد فرمایا دیکھو تم نے ان کو اللہ کی امانت سے لیا ہے، ان کی شرمگاہیں اللہ کے کلمے سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، لہذا فاتقوا اللہ فی النساء، تو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. واستوصوا بہن خیرا، ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرتے رہنا. الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم فشہد، اللہ گواہ ہو جائے. تو خواتین کے حقوق کو
کی طرف توجہ دلائی اس عالمی خطبے کے اندر۔ تو خواتین کو اسلام نے جو مقام دیا ہے، کسی بھی عزم، کسی بھی دین، کسی بھی دھرم کے اندر خواتین کا یہ مقام نہیں ہے، کسی بھی تہذیب کے اندر۔ لیکن آج ظالم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم اٹھایا ہے، عورتوں تو اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، وہ تو گھر کی ملکہ ہے، اسلام نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کی عزت و ناموس کی، اس کی ساری ذمہ داری سے اس کو خارج رکھا ہے، ساری ذمہ داری شوہر کی ہے، کمائے اور بیوی کو کھلائے، اس کو کمانے کی فکر نہیں ہے، وہ کسی چیز کے ذمہ دار شوہر قرار دیا گیا۔ تو عورتوں کو عزت و ناموس کی اسلام نے حفاظت کی، عورتوں کے مقام کو اسلام نے سمجھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالمی خطبے کے اندر، اس عالمی پیغام کے اندر عورتوں کے حقوق کی طرف انسانیت کو توجہ دلائی کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا اور عورتوں کے حق تلفی نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد عورتوں کی طرف توجہ دلائی، اور پھر اسلامی تعلیم کی طرف توجہ دیں کہ کس قدر مقام دیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، خالہ کی حیثیت سے، پھوپھی کی حیثیت سے، کس قدر اونچا مقام اسلام نے دیا ہے جو کسی عزم و کسی دین کے اندر یہ مقام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے اندر اسلامی اخوت کا پیغام انسانیت کو پڑھایا ہے۔ انما المؤمنون اخوة ولا يحل لامرئ مال لاخيه الا ان طيب نفسه، کہ مومن آپس میں بھائی اخوت، مثل المؤمن في التواد والتراحم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى۔ آپس میں مثال ایک جسم کی ہے جس کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں، یہ طرح پوری امت کے اندر جتنے افراد ہیں سب اس اسلامی جسم کے اعضاء ہیں۔ ایک کو اگر تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پورے مسلمانوں کو وہ درد محسوس کرنا چاہیے۔ آج کل جو سیلاب آیا ہوا ہے، جو طوفان آیا ہوا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے کوکن کے اندر اور اسے دوسرے علاقوں میں، بحیثیت مسلمان کے ہماری ذمہ داری امت کی، بغیر امت کے کہ اگر ہم امت ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے اس درد کو محسوس کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فلا جو ہے المؤمن اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ فلا یظلمہ، لہذا اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے اور اس کو رسوا و ذلیل نہ کرے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ امت ہونے کا، یہ مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کو، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اور آبرو سمجھے، جس سے اپنی جان مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت و آبرو کی جس طرح حفاظت کرتا ہے، اس دوسرے مسلمان کی جان مال، عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اسلامی اخوت یہ نسلی اور جو ہے اخوت پر جو ہے بھاری، اسلامی اخوت نسلی اخوت پر بھاری ہونا چاہیے، خاندانی اخوت پر بھاری ہونا چاہیے۔ ہمارا بھائی، سگا بھائی، اگر وہ کافر ہے تو ہمارا بھائی نہیں ہے، لیکن ایک غیر اگر لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا تو ہمارا بھائی ہو۔ اسی لیے حضرت مصعب بن عمیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے جو غزوہ بدر میں قید ہو کے آیا تھا، جب دیکھا کہ مصعب ایک انصاری کو جس نے پکڑا تھا اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ذرا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام باندھنا، تو کہتا ہے مصعب کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تو مصعب نے کہا نہیں، آج تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ میرا بھائی ہے۔ اسلامی اخوت نسلی اخوت پر مقدم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مَالٌ لِأَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی رضا کے حلال نہیں ہے، بغیر اس کی رضا کے اس کا مال نہیں لے سکتے۔ تو چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رشوت اور اس طرح کے تمام جو ناجائز طریقے اسلام میں ہیں، یہ سب منع ہے، اس سے مال حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی خود سے ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، قبول کیجئے، لیکن غلط طریقے سے کسی کا مال آپ نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا فَلَا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کفار کی روش نہ اختیار کر لینا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو۔ میرے بعد کفر کا راستہ نہ اختیار کرنا، کفار کی روش نہ اختیار کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے رہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے قتل خوریزی سے اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ کے نبی سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن پر کو گالی دینا، برا بھلا کہنا یہ فسق ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ مومن کے قتل کو، مسلمان کے قتل کو کفر قرار دیا گیا، یاد رکھیں۔ تو اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا کہ دیکھنا تمہارے ہتھیار اپنوں پر نہ اٹھنے پائیں، اس سے بچتے رہنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر فرمایا کہ جو ہے یاد رکھو فَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ جب تک تھامے رہو گے گمراہی تمہیں لائق نہیں ہوگی۔ یہ دستور بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں بنیادی اساس بتا دیا مسلمانوں کو کہ میں تمہارے اندر ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی کے ساتھ جب تک تھامے رہو گے، جس پر عمل پیرا رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، وہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت، وہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے۔ اس کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے، کتاب ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے گمراہ نہیں۔ ایک روشن دستور دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی شکل میں، یہ ہمارا دستور ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے، اسی کی بنیاد پر ہم ضلالت و گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھام لو، آپس میں فرقہ بندی نہ کرنا، ٹولیوں میں مت بٹنا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اساس و بنیاد کی طرح رہنمائی کی کہ ہمارے دستور کی اساس اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت،
یہاں سے ہم اخذ لیں گے، یہاں سے ہم اخذ کریں گے اپنے قوانین، اپنے احکامات کتاب و سنت سے. ادھر ادھر شمال اور جنوب جانے کی ضرورت نہیں، مشرق و مغرب کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اصول و ضابطے، اپنے احکامات اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینا ہے. سنت سے لینا ہے، کتاب و سنت یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے جو ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا. ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، یہ اساس اور بنیاد ہے اسلام کی، اور یہیں سے تمام احکام و مسائل اخذ کیے جائیں گے. یہ ہمارا دستور ہے، ہمیں الگ سے دستور کی ضرورت نہیں. دستور بنا بنایا اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، اس دستور کی تنفیذ ہے، اس دستور کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عالمی خطبے کے اندر جو ہے اس اساس و بنیاد کی طرف امت کو توجہ دلائی کہ کتاب اور سنت کو یہ تھامے رہنا، تبھی گمراہی سے بچ سکو گے. جہاں کتاب و سنت کو نظر انداز کرو گے گمراہی تمہیں آ کے گھیر لے گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و مساوات کا درس پڑھایا اس خطبے کے اندر، اور فرمایا یا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم لآدم وآدم من تراب فلا فضل لعربی على عجمی ولا لأبيض على اسود الا بالتقوى. لوگو تم سب کے سب، تمہارا رب ایک رب کے تم بندے ہو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. فلا فضل عربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں حاصل ہے الا بالتقوی. تفاضل جو ہوگا، فضیلت کس کی بنیاد پہ؟ تقوی کی. جس کا تقوی جس قدر اونچا ہوگا اس کا مقام اونچا ہوگا. ورنہ نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں قائم کیا جا سکتا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تم کو قبیلوں میں جو تقسیم کیا ہے، قومیتوں میں جو تقسیم کر دیا ہے، یہ تعارف کے لیے ہے. یہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں ملک کا ہے. یہ امتیاز کے لیے نہیں، یہ امتیاز کی چیز نہیں ہے. امتیاز کی چیز ہے تقوی. جس کے اندر جس قدر تقوی ہوگا وہ بڑا ہوا ہوگا. میرے بھائی ابو لہب کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر. اور سلمان کون تھے؟ فارسی تھے. لیکن ابو لہب کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب سیصلی نارا ذات لہب فرمایا گیا، جہنم رسید ہوگا، برباد ہو گیا. لیکن سلمان کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے، فارس کے رہنے والے اہل بیت. بلال حبشہ کے رہنے والے، لیکن جو ہے بلال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ہے ابو بکر سیدنا آتقا سیدنا بلال، ابو بکر ہمارے سید ہیں اور انہوں نے ہمارے سید جو ہے بلال کو آزاد کیا. بلال کو سید کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں جو ہے، حالانکہ وہ حبشہ کے رہنے والے، شکل و صورت کے اعتبار سے کالے کلوٹے، لیکن اس کے باوجود مقام لا الہ الا اللہ نے سب کو برابر کر دیا تھا. کوئی امتیاز نہیں رنگ روپ نسل کی بنیاد پر. تو اس طریقے سے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی تیسرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے دنیا کو عدل و مساوات کا درس پڑھایا.
اسلام عدل و مساوات کا دین ہے. یہ خاندانی امتیازات اسلام میں نہیں ہے، نسلی امتیازات نہیں ہے، رنگ و روپ کا کوئی امتیاز نہیں ہے. اصل تقویٰ ہے، اصل دینداری ہے، اصل اللہ کی قربت ہے، اصل دین کی پابندی. یہ جس قدر دین کا پابند ہے، یہ جس قدر اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسی قدر اس کا مقام اسلامی معاشرے میں بڑا ہے. اور جو اللہ کے جو ہے اطاعت سے جس قدر دور ہے، اسی طرح وہ نیچا ہے. تو یہ عالمی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ عدل و مساوات کا دنیا کے سامنے اس خطبے کے اندر پیش فرمایا تھا، اور تقویٰ کو تفاضل اور امتیاز قرار دیا تھا. اس کے بعد فرمایا الا هل بلغ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. قد بلغت الرسالہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت ادا کر دی ہے، اور امت کی خیر خواہی کا حق پورا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم فشہد، آسمان کی طرف اٹھا کر نیچے اشارہ کیا، اللہم فشہد اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ ہو. میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی پر تو گواہ ہو جا. یہ میرے صحابہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے، اے اللہ تو گواہ ہو جا. میرے بھائی یہاں ایک نقطہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. بھائی تو وہی آپ نے آسمان کی طرف کیوں اٹھائی؟ اللہ کو خطاب کر اللہ فشہد، اے اللہ گواہ ہو جا. اس کا مطلب اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے. آپ نے اشارہ کر کے انسانیت کے سامنے واضح کیا اس خطبے میں کہ اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ بذات خود اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، فرش پر نہیں بیٹھا ہوا اللہ تعالی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہیں، وہ جو غائب ہیں نہیں آئے ہیں یہاں، بعد میں آئیں گے، ان تک پہنچا دیجیے. جن لوگوں نے خطبہ سنا ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا، خود سن کر کے نہ رہ جانا. یہ دین کو پہنچانے کی ڈیوٹی ہماری ہے، اللہ رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو بات اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچے، ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں. وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ہمیں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت ہو، تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. لیکن اس کام کے لیے بھلائی برائی کا جاننا ضروری ہے، پہلے علم ضروری ہے، پہلے علم ضروری ہے. تو یہاں پر ڈیوٹی لگائی کہ جو میری بات سن رہے ہیں یہ دوسروں تک پہنچا دیں. تو دین کی بات جو آپ سنیں، جو آپ کو معلوم ہو، وہ دوسروں تک پہنچانا ہے. آپ نے یہاں فرمایا تھا رب مبلغ او عام انسان، ہو سکتا ہے کہ بہت سے جن کو بات بعد میں پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ اس کو سمجھنے والے، اس کو یاد رکھنے والے ہوں، اس لیے دوسروں تک پہنچا دینے کی ڈیوٹی لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح اس خطبے کے اندر ایک بات اور آپ نے فرمائی، وراثت کے مسئلے کو بھی فرمایا ان اللہ قد قسم لکل وارث نصیبا، اللہ تعالیٰ نے وراثت کو تقسیم کر دیا ہے، ہر ایک کا حصہ بتا دیا ہے. سورہ نساء میں پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. تو اسی لیے کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا.
باپ کہے میرے فلاں بیٹے کو یہ دے دینا، فلاں بیٹے کو یہ دے دینا، فلاں بیٹی کو یہ دے دینا، نہیں. وراثت میں لا وارث لا وصیت لوارث، کسی وصیت وارث کے حق میں مال کی وصیت جائز نہیں. اس کو جو اللہ نے حق دیا ہے وہی حق ملے گا. اولاد کو میراث کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا کسی کو. اور اس کے بعد میں فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر، جو ہے بچہ منسوب ہوگا بستر والے کی طرف، اور زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اسے رجم کیا جائے گا، وہ پتھر کھائے گا. زانی کے لیے جو ہے پتھر ہے، زانی کی طرف بچہ نہیں منسوب کیا جائے گا. بچہ جس کا بستر ہے، جس کی بیوی ہے، اس کی طرف منسوب ہوگا. اور جو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسری طرف اپنی نسبت کرتا ہے، من ادعى الى غیر ابی وتولى غیر موالی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف ابوت کی نسبت کرنا یہ غلط ہے. جس کے بیٹے ہیں اس کی طرف نسبت. عام طور سے آج کل عورتوں کے یہاں یہ فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ شادی ہوتے ہی اپنی نسبت اپنے باپ سے ہٹا کر شوہر کی طرف کر لیتی، اپنے ناموں کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور صرف یہ عجموں کے یہاں ہے، عربوں کے یہاں آج تک یہ چیز نہیں. آج تک عربوں کے یہاں یہ چیز نہیں، یہ جائز نہیں. شوہر کی طرف نسبت جائز نہیں، باپ کی طرف نسبت ہونی چاہیے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی. یاد رکھیں اس کو ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو تو نسبت باپ کی طرف ہوگی، شوہر کی طرف نہیں ہوگی. یہ بھی واضح ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خطبے سے فارغ ہوئے، اللہ کو گواہ بنایا اور صحابہ کو اسے گواہی طلب کی. صحابہ نے گواہی دی جیسا ذکر آیا آپ کے پاس، اور اللہ کو گواہ بنایا. جب یہ خطبہ ختم ہوا اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کر دیا اور کہا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. بہت بڑا اعجاز تھا اس امت کے لیے کہ جو دین سیدنا آدم سے چلا اس دین کی تکمیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے. آج تک دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین کی تکمیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس امت کو اعجاز ملا، یہ شرف ملا کہ اس امت کو پورا دین حاصل ہوا. تو اس طریقے سے اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بنیادی اصولوں کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی، اور اس خطبے کے پر زیادہ سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو بالاختصار آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ غور کیجئے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عالمی پوری دنیا کے لیے یہ سبق پوری دنیا کے لیے تھا، یہ دستور پوری دنیا کے لیے تھا، یہ فرمان پوری دنیا کے لیے تھا، یہ منصور پوری دنیا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان سے جو ہے اس کو نشر کیا تھا، اس کو نشر کیا تھا عرفات کے میدان سے. اور انہی چیزوں کا اعادہ آپ منی میں بھی 10ویں ذی الحجہ کو اور اسی طریقے سے 12 ذی الحجہ کو انہی چیزوں کا اعادہ بار بار آپ کرتے رہے، یہی تعلیمات عام کرتے رہے حجۃ الوداع کے موقع پر. تو میرے بھائی یہ بنیادی دستور ہے، یہ بنیادی قانون ہے، یہ اصول اور ضابطے ہیں اس امت کے. ان اصولوں کو ہمیں دنیا کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا والوں کو بتانا ہے کہ آج تمہیں حقوق کی بات یاد آئی ہے، انسانی حقوق، حیوانوں کے حقوق
ان کے حقوق ان کے حقوق اور تمام حقوق خود ہی پامال کرتے ہو. یہ خطبہ سنو اور یہ پیغام دیکھو کہ ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پیشتر کس طریقے سے انسانی حقوق کو بیان کیا تھا اور عام کیا تھا اور لوگوں کو درس پڑھایا تھا اور دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا تھا انسانیت کے سامنے. تو یہ میرے بھائی بعض جو ہے اصول و ضابطے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان فرمایا تھا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو توفیق دے کہ ان اصولوں کو اختیار کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیرن شیخ، کافی انفارمیٹیو درس تھا آج کا. کافی 2 ہفتے کی چھٹی کے بعد ریفریشنگ ہو گیا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں. جن بھائیوں کے پاس سوال ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے. بہنیں اپنا سوال چیٹ باکس میں ٹائپ کر دیں اور یوٹیوب پہ جو حضرات ہیں وہ اپنا سوال ٹائپ کر کے دے سکتے ہیں. ابھی تک کوئی سوال یوٹیوب پہ تو نہیں آیا ہوا ہے، لیکن اگر یہاں پہ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیے، کیونکہ آلریڈی صرف 20 منٹ باقی ہے، پھر اذان کا وقت ہو جاتا ہے. اگر کوئی سوال ہے تو جلدی پوچھ لیجیے، پھر لاسٹ میں پورے سوال آتے ہیں، پھر ہمیں آدھے پہ ہی بند کرنا پڑتا ہے. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. واقعی بہت ساری چیزیں معلومات ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ. واقعی حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور وہ تعلیمات مسلمانوں کو، مومنوں کو نہیں دی بلکہ تمام عالم انسان کو دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں سے 2-3 باتیں بہت ہی عمدہ ہے جو آج ہمیں پتہ چلی کہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگ کہتے ہیں، لیکن کون کون سی چیزوں میں قتل ہونا چاہیے وہ بھی پتہ چلا، اور غلطی سے قتل ہونے والا اور جو کرتا ہے اس کے بابت بھی پتہ چلا، سود خوری کے بارے میں بھی پتہ چلا، ایک دوسروں کی اخوت کے بارے میں بھی پتہ چلا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ. اور جیسے کہ آپ نے بیچ میں بھی کہا اور ہم نے بھی سٹارٹ میں، ہمارے کوکن میں جو سیلاب آ کر گیا اور ابھی جو حالات ہیں اس کے آسانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی کما حق ہو خدمت کر سکیں ان کی. جزاک اللہ خیرن. جی ہمارے سجاد بھائی آپ لے لیجیے سوالات. جی انشاءاللہ. ایک سوال آیا ہوا ہے یوٹیوب پہ. اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کرنے کا حکم دیا. سلف کے نزدیک دین کی دعوت کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، کن کو دعوت دے؟ جو سنی ان کو کہا اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. سمجھے؟ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تو دعوت کے لیے سب سے پہلی شرط علم. آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کے آپ عالم، اس کا پہلے علم سیکھیے پھر دوسرے تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی اعلان کیجئے میرا راستہ اور میرے متبعین کا راستہ طریقہ یہ ہے کہ ہم بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، علم کے ساتھ دعوت دیتے ہیں.
اور علم کے ساتھ دعوت، 3 علم کی ضرورت ہوتی ہے داعی کو. ایک تو جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کا علم اس کو ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جن کو دعوت دے رہا ہے ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا حالت کیا ہے. اور تیسرا یہ کہ طریقہ دعوت، ان کے اندر کون سا طریقہ کارگر ہوگا، کون سا طریقہ کا، ان کو واز سنانا کارگر ہوگا، ان کو پمفلیٹ پہنچا دینا کارگر ہوگا، یا ان سے ٹیبل ٹاک کرنا کامیاب کارگر ہوگا، کون سا طریقہ کارگر ہوگا دعوت کا. تو دعوت کے سلسلے میں یہ 3 علم یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ کچھ سیکھا نہیں، فاتحہ پڑھنا نہیں آتا اور ہم دوسرے کو دعوت دینے چلے جاتے ہیں. اپنے لوگوں کو ہم سدھار نہیں پائے اور امریکہ کا سفر کر لیتے ہیں، لندن پہنچ جاتے ہیں. اپنے گھر کو تو سدھارا نہیں. ارے پہلے اپنے سے شروع کرو، اپنے گھر والوں سے شروع کرو، یہاں سے دعوت. پہلے مکہ میں آپ نے کام کیا، پھر مدینہ ہجرت کر کے گئے. تو دعوت کا طریقہ یہ علم مقدم ہے. العلم قبل القول والعمل، کہنے اور کرنے سے پہلے علم سیکھو. تو آپ نے کس کو کہا تھا؟ جو آپ کی بات سنے تھے ان کو کہا پہنچاؤ. تو دعوت کون دے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا. یہ علماء کا کام ہے. پہلے اس کو علم سیکھو جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو. کہیں ایسا نہیں سنت کہہ کے بدعت پھیلانے لگو، ناجائز چیزوں کی تبلیغ کرنا شروع کر دو. یہ ہوتا ہے جب نہیں جانیں گے. آج کل جو یہ واٹس ایپ پر دیکھ لیجیے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر دیکھ لیجیے، جو عام طور سے چیزیں نشر کی جا رہی ہیں، من گھڑت چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو دین کہتے ہیں کہ اس کو پہنچاؤ. 40 لوگوں کو پہنچانا، 50 لوگوں کو پہنچانا، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. اسی جذبے میں کہ بھائی تبلیغ کرنا چاہیے. بھائی تبلیغ کس چیز کی کرو گے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی، کہ پہلے اللہ کا دین سیکھو اس کے بعد تبلیغ کرو. یہ اصل ذمہ داری. تو سلف کا جو طریقہ تھا، پہلے سیکھتے تھے پھر دوسروں تک پہنچاتے تھے. اس طرح نہیں تھا کہ بس کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کر لیکچر دینا شروع کرو. کوئی کھڑا ہو کر لیکچر نہیں دے سکتا، سب کو اجازت نہیں ہوتی. جو اس قابل ہیں وہی لوگ لیکچر دیں گے. کیونکہ آج تو ہر کسی نہ کس کہیں بھی کسی مسجد میں کھڑا ہو گیا اور لیکچر دینا شروع ہو گیا. یہ سب کا کام نہیں ہے. اس کے لیے علماء ہیں. یہ علماء کی ڈیوٹی ہے. پہلے علم سیکھو، اس کے بعد لیکچر دو. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. شیخ اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس لیے جا رہے ہیں ساتھ میں تاکہ ہم علم سیکھیں ان کے ساتھ، اور سیکھتے علم سیکھنا تو کتنے لوگ اس میں عالم ہوتے ہیں. جاہلوں کا ٹولہ رہتا ہے، کہتے ہیں ہم علم سیکھنے جا رہے ہیں. علم سیکھنا ہے تو بڑے بڑے جامعات ہیں، بڑی بڑی دارالعلوم ہیں. دارالعلوم میں جاؤ، دارالعلوم دیوبند چلے جاؤ، ندوۃ العلماء لکھنؤ چلے جاؤ، دارالعلوم کراچی چلے جاؤ، جامعہ فاروقیہ کراچی میں ہے. جو ہے یہ حناف کے بہت بڑے 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 مدرسے ہیں، وہاں بہت بڑے بڑے جید علماء ہیں. ان علماء کی صحبت میں جاؤ، ان کے ساتھ ہفتہ 10 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ بیٹھو رہو، تو علم بھی آئے گا، تربیت معلوم ہوگی، دین کیا ہے یہ بھی پتہ چلے گا. جاہلوں کے ٹولے میں جا کر کے کیا ملے گا؟ وہ طریقہ بھی نہیں ہے، شرعی طریقہ بھی نہیں ہے نکلنا اور علم لینا. بالکل یہ غلط ہے. جی شیخ، ایک بھائی کا سوال ہے کہ جیسے ہم 10 روزے ذی الحجہ میں رکھتے ہیں، کیا محرم کے بھی 10 روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، محرم میں جو ہے جتنا رکھ سکتے ہیں اتنا رکھ. اولاً تو 10ویں محرم کا روزہ ہے، 9ویں اور 10ویں کے روزے کا اہتمام کریں. جو ہے عاشورہ کا روزہ، تاسوعہ عاشورہ کا. اور اس کے علاوہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ اللہ کے ماہ محرم کا روزہ ہے. تو جتنا رکھ سکتے ہیں اتنا روزہ رکھیں، کوئی تعین نہیں ہے. تعین صرف 9ویں اور 10ویں کی، تعین 9ویں 10ویں کی ہے. اس کے بعد جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
لیکن سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے. شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے زیادہ ہوتے تھے. جزاک اللہ خیر. اس لیے علماء نے کہا، شیخ عثیمین وغیرہ کہتے ہیں کہ شعبان سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے اس مہینے میں، کیونکہ نبی کی سنت شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی. تو اس میں جتنا رکھ سکتے ہیں، کوئی بغیر تعین کے آپ رکھیے. جزاک اللہ شیخ. یہ جو آج کل حادثہ ہوا ہے، اور لاسٹ ایئر بھی ایسے حادثے ہو گئے تھے جس میں کافی نقصانات ہو گئے تھے، اور آج کل اس حادثے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کافی مسلمان جو ہیں غیر مسلم کی عبادت گاہوں کو صاف کر رہے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. کیا یہ کرنا درست ہے؟ یہ غلط ہے. ہم بتوں کے نہیں صاف کر سکتے، ہم بت پرستی کی دعوت نہیں دیتے. ہم ان کے گھر کو صاف کریں گے، ٹھیک ہے، کفار کا گھر ہے، اس کو ان کی جو مصیبت آئی ہے اس کو دیکھیں گے، لیکن ہم بتوں کو جا کے صاف کریں، مندروں کو صاف کریں، مندر بنائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. شیخ یہ کہتے ہیں کہ ہم تعاون کر رہے ہیں تاکہ آپ کو نہیں پتا کر رہے ہیں بت پرستی کی پر تعاون کریں گے. آپ بت پرستی پر تعاون کر رہے ہیں. تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاسم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، گناہ اور معصیت کے کام میں تعاون نہ کرو. تو آپ بت بنا کے دیں ان کو تو یہ تعاون ہے ان کا، بلکہ ان کو گمراہی پر لگانے کا آپ کو جو سزا ملے گی کہ ان کو اور تشجیع کر رہے ہیں آپ ان کی گمراہی پر. شیخ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ تو دور رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا، ہم کو یہاں رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اور ہم ایسا کریں گے. اسی لیے جوتے پڑ رہے ہیں. یہی منطق جو ہے ان کے ساتھ رہنا ہے، اسی لیے جوتے پڑ رہے ہیں. بھائی اللہ کو اپنا بناؤ گے تب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک طرف مندر میں صفائی کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہو تو اس سے کیا کافر تم سے خوش ہوں گے؟ کل کے دن وہی آ کے تمہارا گلا ذبح کریں گے. اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لوگوں کو خوش کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کی بھول ہے. پہلے اللہ کو راضی کرو تب لوگ راضی ہوں. اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کیوں کہا گیا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے؟ تو کسی کی مدد کیسے جائے گی اللہ کی نافرمانی میں؟ بت پرستی حرام ہے، شرک ہے. ہم شرک میں تعاون کر رہے ہیں اس کا مطلب، اور شرک میں تعاون کر کے ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر. فی الحال میرے پاس زوم پہ بھی کوئی سوال نہیں آیا ہوا ہے، اور یوٹیوب پہ ایک ہی سوال آیا تھا جو آپ کو دو آئے تھے وہ پوچھ لیا تھا. ایک پی ایم میں آیا تھا سوال، وہ بھی پوچھ لیا شیخ. اور کسی کو کوئی سوال ہے نہیں تو ہم ریپ اپ کر لیں گے. جزاکم اللہ شیخ. ابھی جو نارمل درس ہے جو سنیچر اور پیر کے وہ بھی شروع ہو چکے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں شروع وہ نہیں ہوئے ابھی تک. ہاں ابھی چھٹی پہ ہیں. اچھا. anyway جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں ہماری رہنمائی کی. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور ہمیں اس طریقے کے دروس اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا شیخ. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. مجیب بھائی روم بند کر سکتے ہیں پلیز.